بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 102 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 17 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ مفسرین کرام اس آیت کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بہت دور سے دنیا کے اچھے برے لوگوں کی مذہبی قسمیں اور ان کی دنیاوی اخروی جزا و سزا کا ذکر ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اب ان آیات میں مختلف قسم کے کفار کا نام لے کر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ مزید شناخت ہو جائے کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں علماء و مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں لوگوں کی دنیاوی زندگی کی کیفیت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہاں سچے جھوٹے سب کھرے کھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں سب اچھے برے میں فیصلہ اور چھانٹ کر دی جائے گی۔ رب تعالیٰ اپنے علم سے بروں کو بھلوں سے اور بھلوں کو بروں سے ممتاز فرما دے گا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی یعنی یہودی ہیں، والصابئین، اور صابئین، طائفۃ منہم، یہ بھی یہودیوں کا ہی ایک گروہ ہے، والنصارى، اور عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور مشرکین، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کے دن ان سبھی کے مابین فیصلہ فرما دے گا، بِإِدْخَالِ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ وَغَيْرِهِمْ النَّارِ، یعنی رب تعالی مومنین کو جنت عطا فرمائے گا اور ان کے اغیار کو جہنم میں داخل کر کے ان تمام گروہوں کے مابین رب تعالی بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء من عملہم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے ان کے عمل کے حوالے سے اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا مشاہدہ کیے ہوئے ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں پیچھے جیسے مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کافرین کی کیا کیا عادات تھیں اور کافرین کیا کچھ کرتے تھے اور کس قسم کے عقیدے رکھتے تھے۔ تو ان آیات مقدسہ سے رب تعالی ان کافرین کے نام لے کر بتا رہا ہے کہ کون کون سے گروہ ہیں۔ گویا فرمایا کہ بے شک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت
کے ارادے میں منتخب ہو کر یہدی من یرید کے گروہ سعید میں داخل کر لیے گئے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، ان الذین آمنوا کا وہی مصداق ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین ہادوا، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو یہودی دین کو جنہوں نے اپنا لیا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں والصابئین، جو یہودیوں کا ہی ایک گروہ ہے، انہوں نے بھی اسی دین کی پرستش کر لی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں نصارہ کہا جاتا ہے، جو پہلی سچی عیسائیت چھوڑ کر دین گمراہ نصارہ بن گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے، اور وہ مجوسی آتش پرستی کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ والذین اشرکوا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے رب کا شریک بنا لیا ہے، یعنی مورتیوں اور بتوں اور فوٹوؤں تصویروں کو پوجنے لگے ہیں۔ رب تعالی سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا، وہ محبوب کے غلاموں کو جنت عطا کرے گا اور ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، اور اسی کے علم میں ہر چیز ہے، وہ ہر چیز کا مشاہدہ کیے ہوئے ہے۔ آئیے طلبہ کرام یہاں سے مختصراً مختلف جو ادیان ہیں ان کی تشریح و توضیح کرتے ہیں۔ محققین فرماتے ہیں کہ اشارات قرآن مجید اور بیانات احادیث سے ثابت ہے دنیا میں سب سے پہلے ایمان برحق کا دین آیا، اور یہ دین برحق رب تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور اس کے بنیادی اصول و قواعد توحید و رسالت کو ماننا۔ جو بندہ ان دونوں چیزوں کو ان کی تمام فروعات کبیرہ و صغیرہ کے ساتھ دل کی تصدیق، زبان کی تقریر اور اعضاء کی تعمیل سے مان لیتا تھا، وہ مخلص مومن متقی بن جاتا تھا۔ تصدیق قلبی سے بندہ مخلص بنتا ہے، اور اقرار لسانی سے بندہ مومن، اور اعمال اعضائی سے بندہ متقی بن جاتا ہے۔ دین باری تعالیٰ بذریعہ آدم نبی اللہ دنیا میں بھیجا گیا، پھر دنیا میں ابلیس کی پہلی حرکتوں سے انسان فسق و گناہ میں پڑ گیا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ انبیاء کرام کے اعمال و اخلاق اور ان کے طریقوں کو، ان کی اقوال و تعلیمات، تبلیغات، کلمات کو ماننا ہی دین برحق اور فرمان الہی ہے۔ اس کے علاوہ سب اخلاقیات، نظریات، رسمیات، رواج اور دین شیطانی ہیں۔ شیطان ابلیس جو تھا اس نے دنیا میں 5 دین رائج کیے۔ سب سے پہلا دین شرک، پھر اس نے دین مجوس رائج کیا، پھر دین یہود رائج کیا، پھر اس نے دین صابی رائج کیا، اور پھر دین نصارہ رائج کیا، اور یہ بڑے اور مشہور دین ہوئے ہیں۔ باقی ادیان باطلہ ان کی چھوٹی چھوٹی تقریباً 38 شاخیں اور قسمیں ہیں جو مفسرین کرام نے اپنی کتب کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ دین شرک کے حوالے سے سب سے پہلے جان لیجئے یہ ابلیس نے ایجاد کیا تھا۔ شرک کا تعارف اور اس کی قسمیں کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ شرک اللہ تعالیٰ کو بھی معبود سمجھا جائے، اور کسی غیر اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بندگی بھی کی جائے، عبادت بھی کی جائے۔ تو ابلیس نے سب سے پہلے اپنی عبادت کروائی۔ اس شرک میں کچھ جنات اور کچھ انسان شامل ہوئے۔ یہ فرقہ قابیل کی اولاد سے شروع ہوا، اور آج تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، جو ابلیس کے تصوراتی فوٹو، تصاویر اور مورتیوں کو سامنے رکھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ مصر میں اس کا نام خالق شرع ہے، ایران میں اہرمن ہے، اور ہندوستان میں کال اور کہت کا دیوتا رکھا گیا ہے۔ پھر ابلیس نے نیک لوگوں کی فوٹوؤں اور تصاویر کو ایجاد کر کے ان کی پرستش کروائی۔ اس شرکیہ دین کی ابتدا ادریس یا شیس یا نوح کے زمانے سے ہوئی تھی۔ اس زمانے میں انسانوں نے خود مصوری کی، دستکاری کی، فوٹو اور بت بنانے شروع کر دیے، اور پھر اسی شرک میں کچھ فرقوں نے زندہ انسانوں کو الہ بنا لیا، اور سجدہ تعظیمی شروع ہو گیا، اور یہیں سے دین شرک کا آغاز ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو دین شیطان نے اس دنیا کے اندر پھیلایا اسے دین مجوسی کہتے ہیں۔ یہ دین طوفان نوح بلکہ وفات نوح کے بعد ابراہیم کی بعثت یا ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے یافس کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوا
جس کے پیدائشی بہت چھوٹے چھوٹے کان اور کانوں تک لمبے لمبے بال تھے، اس وجہ سے اس کا نام میخ گوش رکھا گیا، یعنی چھوٹے کانوں والا، اور بعض نے لکھا ہے اس کا نام موگوش رکھا گیا، یعنی لمبے بالوں والا۔ یہی لفظ میخ گوش یا موگوش عربی میں یہ میخ جوس یا موجوس بن گیا، تو پھر استعمال زبانی و کلامی کی وجہ سے مجوس ہو گیا۔ اس نے بڑا ہو کر اپنے آپ کو پیغمبر آسمانی کہنا شروع کر دیا اور آگ کو مظہر الہی قرار دیا۔ اولاً ضرورت موسمی کے تحت ہر ایک سے آگ اور ایندھن منگواتا، جس سے یہ لوگوں میں آگ والا نبی مشہور ہو گیا، اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اسے نبی مان کر اس کی پوجا و پرستش کرنے لگے، اور یوں میخ گوش سے موجوس یا پھر مجوسی کے نام سے یہ والا دین جو ہے وہ اپنی پروان چڑھنے لگا۔ ان مجوسیوں کا جو مذہبی حلیہ تھا، یہ لوگ مذہبی حکم سے داڑھی منڈاتے تھے، مونچھیں بڑی رکھتے تھے، سر کے بال کانوں تک لمبے اور ننگے سر رہتے تھے، اور یہ لمبا سا پیلے رنگ کا پٹکا پہنا کرتے تھے، جس کو عربی میں زنار بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کا مختصر سا تعارف جان لیجئے۔ بنی اسرائیل قبیلے کا مذہبی نام ہے، اور لفظ بنی اسرائیل ان کا قومی آبائی نام ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی نسل کا نام بنی اسرائیل ہے۔ لفظ اسرائیل یعقوب کا اپنا ذاتی نام تھا، یعقوب ان کا لقب تھا۔ لفظ یہود افرادی جمع ہے، اور ایک مذکر فرد کو یہودی اور عورت کو یہودیہ کہتے ہیں۔ مذہب کا نام بھی یہود، مذہبی افراد کا نام بھی یہود۔ یہود اور بنی اسرائیل میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، یعنی ہر یہودی بنی اسرائیل ہے، مگر ہر بنی اسرائیل یہودی نہیں ہے۔ یہود کی نسبت پدری یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا سے ہے۔ یہ مذہب یہود حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد وجود میں آیا۔ اس کی ابتدائی بنیاد سامری کے جو اس نے بچڑا بنایا تھا وہاں سے ہوئی تھی۔ یہودیوں کا کفریہ مذہب 8 بنیادوں اور بدعقیدتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مجسم اور انسانی شکل والا جسم مانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ موسیٰ و عزیر کے علاوہ وہ سب کو گناہ گار مانتے ہیں اور ان پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ تعریف توریت کرتے ہیں، عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ کا انکار اور گستاخی ایذا اور قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ اگرچہ قتل نہیں کر سکے تھے، مگر اپنے گمانے باطلہ میں آج تک یہی خیال کیے ہوئے کہ ہم نے صلیب پر مار ڈالا۔ چھٹا ان کا جرم یہ ہے کہ انجیل کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور 7ویں نمبر پہ یہ رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور 8ویں نمبر پہ یہ قرآن مقدس کا انکار کرتے ہیں۔ دین سابعی کے متعلق بھی جان لیجئے۔ یہ یہودیوں کی ہی ایک قسم کا نام ہے۔ فالوق کے بادشاہ ماتک طہورس نے یہ دین شروع کیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اولاً یہ دین زمانہ ابراہیم میں تھا، پھر یہ نابود ہو گیا۔ طہورس نے اسے دوبارہ شروع کیا تھا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، مگر تلوار سے نہیں بلکہ دھوکہ دے کر پانی میں گرا کر یا کڑکتا اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈال دیا تھا۔ آج کل اس دین کو دین دہریہ کہتے ہیں۔ یہ اپنی پہلی شکل تو کھو چکا ہے، لیکن دہریہ کے نام سے یہ دین آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، یعنی ہر دین کے منکر۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سابی دین یہ تھا کہ ہر دین کی مفید بات لے لیتے تھے، نرم باتیں چن لیتے تھے، اور جو سخت باتیں ہوتی تھیں ان کو یہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سابی دین کے اندر ٹوٹل 5 فرقے تھے۔ پہلا عراقی سابی، یہ علاقہ ان کا پہلا اور مرکزی صدر مقام تھا، اور ان کے اندر جو دوسرا فرقہ تھا وہ روسی سابی تھے، صرف سیاروں کی پوجا کرتے تھے، اور تیسرا فرقہ ہندوستان کے سابی، یہ تاروں کی پوجا کرتے تھے، اور چوتھا فرقہ وہ فرشتوں کا پجاری تھا، اور ان میں جو 5واں اور آخری فرقہ ہے وہ چاند سورج کے بت یا فوٹو بنا کر اس کی پرستش کرتا تھا۔ آج کل اس فرقے کو دہریہ فرقہ کہا جاتا ہے۔ دین نصارہ کا مختصر سا تعارف جان لیجئے۔ یہ ناصرہ بستی سے سچے عقائد عیسوی والوں کو بھی امتی نصارہ کہا جاتا تھا، اور بعد کے جھوٹے عقائد والے عیسائیوں کو بھی نصارہ ہی کہا جاتا ہے۔
یا تو اس لیے کہ جب عیسیٰ نے ایک بار اپنے حواریوں سے پوچھا من انصاری الی اللہ، یعنی اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا، تو سب حواریوں نے عرض کیا تھا نحن انصار اللہ، تو اس نسبت سے اس دین کا نام دین نصارہ پڑ گیا۔ ان کا نام نصارہ، اس کی دوسری نسبت شہر ناصرہ سے ہوئی جو بیت اللحم کے قریب ہے۔ یہ سب حواری وہاں کے باشندے تھے، اس لیے شروع سے ہی ان کو نصارہ کہا جاتا تھا۔ دین مسیح رفعت آسمانی سے 30 سال بعد تک بالکل درست تھا اور تعلیم عیسیٰ کے بالکل مطابق تھا۔ پھر یہودیوں نے واقعہ صلیب کی بنا پر آئندہ عیسائی دشمنی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے تحت ایک یہودی پوپوس کو مصنوعی عیسائی بنایا گیا۔ یہ پوپوس زندگی مسیح میں عیسیٰ علیہ السلام کا سخت موذی دشمن رہا تھا۔ رفعت مسیح کے 30 سال بعد اچانک یہودی مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور اس نے آتے ہی اس دین کو کفر کے اندر بدلنا شروع کر دیا، اور پھر عیسائی فرقے کے اندر اس پوپوس نے 8 کفریہ عقائد پھیلائے تھے اور عیسائیوں سے منوا کر ان کو کافر بنا دیا تھا۔ پہلا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا یہ کہ عیسیٰ تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے زمین پر آئے تھے، اور تیسرا یہ کہ تمام عیسائیوں کے اگلے پچھلے سب گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور چوتھا عقیدہ یہ دیا کہ یہ صلیب کی لکڑی تمام عیسائیوں کے لیے رحمت اور متبرک اور نجات دہندہ ہے، اور پانچواں عقیدہ اس پوپوس نے ان عیسائیوں کو یہ دیا تھا کہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کر دیا، اور 6ویں نمبر پہ انجیل میں اس نے تحریف کروا دی، اور 7واں جو عقیدہ اس پوپوس نے ان عیسائیوں اور نصرانیوں کو دیا تھا، ان مصنوعی اور بناوٹی انجیلوں میں انبیاء کی گستاخیاں اس نے کروا دی تھیں۔